دوستوں عزیزو، آج ہم ذکر کر رہے ہیں مچھلی والے پیغمبر کا۔ مچھلی والے پیغمبر اللہ کے بڑے چہیتے پیغمبر تھے، جن کا نام حضرت یونس علیہ السلام تھا۔ تو میرے دوستوں عزیزو، جس بستی کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، جس علاقے کی طرف، جس قوم کی طرف، تو یونس علیہ السلام ان کو دعوت دیا کرتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، جنت کی نعمتوں کو بتایا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی تابعداری میں آ جاؤ اور میرے طریقے پر زندگی گزارو، تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جو بھی نافرمانی کی چیزیں ہیں، آنکھوں سے غلط دیکھنا، زبان سے غلط بولنا، کانوں سے غلط سننا، اور ہاتھوں کا، جسم کے ہر اعضاء کا غلط استعمال کرنا چھوڑ دو، ناپ تول میں کمی بیشی کو بھی چھوڑ دو۔ دعوت دیا کرتے تھے۔ ہر نبی کا یہی مشن تھا کہ انسانوں کو جہاں جہاں ان کی تشکیل تھی، جس علاقے میں بھیجا جاتا تھا، وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف جھکنے پر تیار کیا کرتے تھے، دعوت دیا کرتے تھے۔ کیسے وہ قوم والے، کیسے وہ لوگ اللہ کی فرمانبرداری میں آ جائیں اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لیں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی کے ساتھ رہنے والے بن جائیں۔ تو میرے دوستو عزیزو، قوم جو ہے نہیں مانتی تھی، نافرمانی کرتی تھی، اپنی مرضی کرتی تھی۔ تو یونس علیہ السلام کہتے تھے دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب ان قریب ہے۔ جب قوم زیادہ نافرمان ہونے لگ گئی تو کہا کہ اب میں جا رہا ہوں، اب میں یہاں علاقے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے کہ تم اللہ کی بات کو نہیں ماننا چاہتے۔ میں پیغمبر ہوں اللہ کا پیغام تم کو پہنچاتا ہوں، اللہ کے احکامات بتاتا ہوں، لیکن تم اللہ کے احکامات کو نہیں ماننا چاہتے، تو لہٰذا میں یہ علاقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یونس علیہ السلام بہت بیزار ہو گئے اپنی قوم سے۔ اچھا، قوم بڑی سمجھدار تھی کہ یہ اتنی بات سمجھتی تھی کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور جب تک ہماری بستی میں یہ موجود ہے اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، یہ ان کے ذہن میں تھی۔ جب یونس علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ میں علاقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب میں یہاں نہیں رہوں گا، اب وہ ڈر گئے، اوہو اب یہ چلے جائیں گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر ہم بچ نہیں سکتے۔ تو یونس علیہ السلام تو چلے گئے، شام تک انتظار کی، جب نہیں آئے تو پوری قوم توبہ اللہ کرنے لگی، اللہ تو معاف کر دے، بڑی نافرمانی ہم نے کر لی، بہت گناہ ہو گیا، اب ہم تیرے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں گے، جیسے یونس علیہ السلام ہمیں کہا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، اس پر عمل کریں گے، اور یونس علیہ السلام آ جائیں گے تو ہم ان کی مان کر ان کی تابعداری کرتے اور زندگی بسر کریں گے۔ قوم نے تو توبہ کر لی اور یونس علیہ السلام کی تابعداری کرنے کی نیت بھی کر لی تھی۔ اب یونس علیہ السلام جب شام کو آئے، دیکھا وہاں اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ اب اس نے کہا کہ میں اگر بستی میں جاؤں گا، انہوں نے سوچا میں بستی میں گیا تو لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے کہ آپ نے تو جھوٹ بات کی، کوئی عذاب نہیں آیا، تو لہٰذا میں یہاں سے چلے جاتا ہوں۔ اب وہ چلے گئے سمندر کے راستے سے، کہیں دور بستی میں جانا چاہتے تھے، علاقے میں، شرمندگی سے بچنے کے لیے۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ قوم نے توبہ کر لی ہے اور آپ کی اتباع کرنے کی بھی نیت کر لی کہ یونس علیہ السلام کی اتباع بھی کریں گے، بس وہ اس شرمندگی سے کشتی میں بیٹھے اور چل دیے۔ اب بیچ سمندر میں جا کر کشتی بھنور میں پھنس گئی اور وہاں رک گئی، چلتے نہیں آگے۔ تو اس زمانے میں یہ لوگوں کا یقین بنا ہوا تھا کہ جب کشتی بھنور میں پھنس جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے ناراض ہو کر یا آقا سے اجازت کے بغیر، آقا کو ناراض کر کے، آقا کی اجازت کے بغیر کوئی غلام، بھاگا ہوا غلام اس میں موجود ہے کشتی میں، تو لہٰذا اسی لیے کشتی نہیں چل رہی۔ تو پھر سب کے نام کا قرعہ ڈالا جاتا تھا، پھر ایک قرعہ اٹھایا جاتا، جس کا نام نکلتا اس کو کشتی سے سمندر میں پھینک دیا کرتے تھے۔ تو سارے کشتی والوں نے ایسے ہی کیا، سب کے نام ڈالے، اس میں یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ اللہ اکبر! ایک مصیبت سے بچے کہ وہاں ایسا ہو جائے گا تو یہاں آ کر دوسری مصیبت۔ اب ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا، تو ان کی روایت تھی اس طرح علاقے والوں کی۔ جب سمندر میں پھینک دیا تو نیچے ایک مچھلی تھی بہت بڑے منہ کو کھولے ہوئے، فوراً اس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام چلے گئے۔ اب بتاؤ، ایک نئی مصیبت، نہ سانس لینے کا راستہ، نہ کھانے کا راستہ، پیٹ میں رہے۔ اب بتاؤ،
اور کہیں روایت میں ہے کہ 3 دن رہے، کہیں روایت میں کہ 40 دن پیٹ میں رہے مچھلی کے پیٹ میں، بہت پریشان۔ تو اللہ ہی نے یونس علیہ السلام کی زبان سے ایک کلمہ جاری فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یونس علیہ السلام نے یہ پڑھنا شروع کیا۔ یہ آیت کریمہ یونس علیہ السلام سے منسوب ہے، انہوں نے یہ پڑھنا جب اللہ ہی نے جاری کی۔ اے اللہ تو پاک ہے، لا الہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو یہ گویا اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، استغفار اس میں شامل ہے۔ اور دوسری بات علماء یہ فرماتے ہیں کہ اسی میں یہ بات چھپی ہوئی ہے اندر اندر، اے اللہ پوری دنیا تیرے کنٹرول میں ہے، تیرے قبضے میں ہے، تیری مرضی کے بغیر میں اس مصیبت میں گرفتار نہیں ہو سکتا، لہٰذا تو نے ہی مجھے اس مچھلی کے پیٹ میں اس مصیبت میں گرفتار کیا ہے، اے اللہ تو ہی مجھے اس میں سے نکال سکتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، تکلیف ہو، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ دل میں یہ پہلے تو یہ کرے کہ اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، اپنے اوپر میں نے ظلم کیا ہے، تو پاک ہے، ساتھ پھر دوبارہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پھر یہ نیت کرے کہ اللہ تو ہی نکال سکتا ہے اس مصیبت میں، تو نے ہی ڈالا ہے، تیری کے مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اے اللہ تو ہی مجھے اس مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ تو فرمائے یہ بڑا مجرب ایک وظیفہ ہے اس آیت کریمہ کا۔ تو میرے دوستو، اکابرین نے وظیفہ لکھا ہے کہ جب آدمی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، پریشانی میں گرفتار ہو جائے، قرض میں گرفتار ہو جائے، دشمنوں نے حلہ بول دیا ہو اور چاروں طرف سے مسائل پیدا ہو گئے ہوں، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا میں کیا کروں، ایسی مشکل میں، کیونکہ یونس علیہ السلام ایسی مشکل میں پھنس گئے تھے، اب کیسے نکلیں گے، چاروں طرف سے پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو ایسی مشکل میں جو گھر جائے تو فرمایا 1,25,000 یعنی 1,25,000 مرتبہ اس کا وظیفہ کیا، جو بہتر ہے اپنے گھر والوں کو اور پڑوسیوں کو، کچھ بچوں کو لا کر مدرسے سے اکٹھا پڑھوا لیا جائے، پھر دعا کی جائے، اللہ سے آوازاری کی جائے اور اللہ پاک سے دعا کی جائے، تو اللہ پاک اس مشکل کو ٹال دیتے ہیں، اس مشکل سے بھی اللہ پاک کوئی نہ کوئی بہتر راستہ نکال دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایسا زبردست یہ عمل ہے۔ تو دیکھا کہ یونس علیہ السلام نے کیسے مچھلی کے پیٹ میں اس آیت کریمہ کو پڑھا، اور ایک دفعہ نہیں، مسلسل جب تک مچھلی کے پیٹ میں تھے وہ اس آیت کریمہ کا ورد کرتے رہے، ایسا نہیں ایک دفعہ پڑھ لیا، ورد کرتے رہے۔ اسی لیے اکابرین نے یہ وظیفہ بھی بتایا ہے۔ تو میرے دوستو، ایسے اس وظیفے سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔